أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم سامعین، سب سے پہلے ہم اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے نواز کلمہ نصیب فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ متقین کی صفات بیان کریں گے۔ متقی کہتے ہیں کہ جو انسان زبان سے بھی اقرار کر لے کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی تصدیق کرے اس کو، تو یہ لوگ ہیں متقین لوگ۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن مجید میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ہدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے، جو تقویدار ہے متقین لوگ ہیں ان کے لیے اس قرآن میں ہدایت ہے۔ اب قرآن مجید تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ہی ہدایت سے بھرا ہوا ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن متقین اس لیے ذکر فرمایا کہ اس ہدایت سے صرف متقین لوگ فائدہ اٹھائیں گے، باقی لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ظاہر ہے جب قرآن بیان کیا جائے گا کسی کے سامنے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، متقی انسان ہے، تو وہی انسان اس بات کو قبول کرے گا، قرآن کی ہدایت کو بات کو قبول کرے گا دل سے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا نقطہ لگ جاتا ہے، اب اگر وہ توبہ استغفار کرے تو وہ دھبا جو ہے ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا اور وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، اس طرح کرتے کرتے اس کا دل جو ہے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر حق کی بات جو ہے قرآن اور حدیث اس کے سامنے بیان کرو تو اس پر اثر نہیں ہوگا۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے حدیث بیان کی جو مومن ایمان والے تو ہے، ایمان تو قبول کیا، لیکن متقی نہیں ہے، گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں، تو فرمایا اس کے دل بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے سامنے قرآن بیان کرو، حدیث بیان کرو، اس پر اثر نہیں ہوگا۔ باقی کفار تو ویسے بھی مردہ ہے، جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس کے دل تو ویسے بھی مردہ ہے، اس پر اثر نہیں ہوگا۔ لیکن فرمائے کہ جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے صاف ہو جاتا ہے، پھر اس پر قرآن بھی اثر کرتا ہے، حدیث بیان بھی اثر کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا ہدی للمتقین، اس قرآن مجید میں ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے جو تقویدار ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ پھر آگے جو ہے متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، متقی پہلی صفت بیان کرتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب کہ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ یہاں غیب سے مراد وہ غیبی علم نہیں ہے، بلکہ غیب سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات موجود ہے،
جب دنیا میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جب اس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اسے خوراک کی ضرورت ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اب اسے کہتے ہیں بن دیکھے ایمان لانا۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومنین متقین وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لائے۔ اور آگے فرمایا جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان ہے، اسی طرح ہم نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک اللہ نے جتنے انبیاء علیہ السلام پیغمبر بھیجے ہیں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب اپنے وقت کے برحق پیغمبر تھے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اب ہم نے نہیں دیکھا تو اسے کہتے ہیں ایمان۔ اسی طرح ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں۔ اب بن دیکھے فرشتوں پر ایمان لانا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے جنت بھی نہیں دیکھا، دوزخ بھی نہیں دیکھا، ہم نے پل صراط بھی نہیں دیکھا، ہم نے میدان محشر بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پل صراط بھی ہے، میدان محشر بھی ہے، قبر بھی ہے، قبر کے عذاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور راحت بھی ہے۔ اب یہ سارے چیزوں پر ایمان لانا یہ متقی کی پہلی صفت ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، و ملائکتہ اور اللہ کے ملائکہ فرشتوں پر، و کتبہ و رسلہ اور اللہ کی کتابوں پر، جتنے کتابیں اللہ نے صحیفے نازل کی ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ و رسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اتباع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ تو یہ متقی کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت متقی کی، تقویدار انسان جو ہے اس کی دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ قائم کرنے کا معنی ہے نماز کو تمام شرائط، واجبات، فرائض، سنت، مستحبات کی رعایت رکھ کر وہ صحیح طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ متقی انسان کی دوسری صفت ہے، وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیسی چوری کرے گا؟ فرمایا کہ جو انسان رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے اور سجدہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، رکوع بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتا، تو یہ سب سے بدترین چور ہے۔ اسی طرح جو آدمی بغیر مجبوری کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی بھی نماز کامل نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، اس کی نماز بھی کامل نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لرجال المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ ہاں لیکن اگر کسی کو مسئلہ ہے، مجبوری ہے، وہ بڑھاپا ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے، یا بیمار ہے، یا کوئی اور خطرہ ہے، اس کو باہر دشمنی ہے، یا کوئی جانور ہے باہر جو اس کو خطرہ ہے، وہ اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے یا کہیں اور مسجد کے علاوہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ کوئی مجبوری نہیں ہے
اس کے باوجود بھی وہ نماز میں سستی کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ تو یہ متقی کی صفات میں شامل نہیں ہے یہ انسان۔ متقی وہی ہے وہ یقیمون الصلاۃ، جو تمام شرائط کے ساتھ نماز کو قائم کرتا ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ اب متقی کی تیسری صفت بیان کرتے ہیں قرآن میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی انسان جو ہے اس چیز میں سے خرچ کرتا ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، مال، یعنی اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، عشر ادا کرتا ہے، صدقہ فطرانہ ادا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اپنے مال میں سے۔ تو یہ متقی انسان کی صفت ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، جس طرح اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے دوبارہ اللہ مجھے اسی طرح عطا کرے گا۔ اب اس ایمان کے ساتھ جب وہ خرچ کرتا ہے تو یہ متقین کی تیسری صفت ہے، متقی انسان کی۔ لیکن بعض لوگ اللہ معاف کرے اتنے کنجوسی کرتے ہیں کہ اپنی رشتہ داری کو بھی زکوٰۃ کے مال سے نبھاتے ہیں۔ اکثر مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں کہ قاری صاحب میرے رشتہ دار ہے، بھائی ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے، اس کے گھر میں شادی ہے یا بیماری ہے، کیا میں زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے سکتا ہوں؟ اب وہ اپنے ایک نام بھی کرتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، لیکن زکوٰۃ کے پیسے دیتا ہے اس کو۔ تو فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے سے رشتے نبھاؤ، آپ کے پاس دوسرا مال بھی تو ہے، اس کو وہی مال دے دو، زکوٰۃ کے مال سے کسی اور کے ساتھ تعاون کرو۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف مال نہیں ہے، یعنی اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، بلکہ اس مال سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس عقل ہے، وہ کسی کو اچھا مشورہ دیتا ہے دین کے مطابق، یا کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے جسمانی، وہ اپنے ہاتھوں سے پاؤں سے کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، کسی اور طریقے سے مال کے علاوہ کسی اور طرح کسی کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ متقی کی تیسری صفت تھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے متقی انسان کی چوتھی صفت بیان فرماتے ہیں قرآن میں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقین پرہیزگار لوگ وہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، قرآن اور حدیث پر۔ اب اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن بھی نازل فرمایا، حدیث بھی نازل فرمائے۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث بھی اللہ کے الفاظ ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے جو ہے اپنے محبوب کے بتائے، لیکن قرآن جو ہے وہی الفاظ ہے لفظ بلفظ جو اللہ نے کہے ہیں، اور حدیث وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے، تفسیر بیان کی ہے الفاظ کی۔ تو فرمائے کہ متقی انسان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، جو قرآن مجید اور حدیث۔ آگے فرمایا متقی انسان کی پانچویں صفت کیا ہے، وما انزل من قبلک، کہ متقین انسان اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں، متقی انسان کے جو اللہ نے اپنے محبوب سے پہلے نازل فرمائے، تورات، زبور، انجیل، جو اللہ نے اپنے باقی پیغمبروں پر نازل فرمائی کتابیں اور صحیفے، متقی انسان اس پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ وہ حق ہے اور سچ ہے۔ تو یہ متقی انسان کی پانچویں صفت ہے۔ اور متقی انسان کی چھٹی صفت جو بیان فرماتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت حق ہے۔ اب آخرت کے دن کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ پورے صراط حق ہے، میدان محشر جو ہے حق ہے، جنت اور جہنم موجود ہے، حق ہے، ہم ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔
تو یہ متقی انسان کی صفت ہے، چھٹی صفت۔ 6 صفات قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمائے، بیان فرمائے ہیں متقی کے، اور یہ چھٹی صفت ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے آخرت کے دن پر کہ ہاں مجھے ایک دن اللہ کے سامنے لوٹ کر جانا ہے اور میں نے اپنے تمام اعمال کا جو ہے حساب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آپ لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتے ہو، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کوئی شک ہے؟ فرمایا نہیں، میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 4 پرندوں کو مانوس کرو، اس کے نام رکھ لو، اور پھر اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے آپس میں وہ گوشت کو ملا کے اس کے 4 حصے بنا کے الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، پھر ایک ایک پرندے کا نام پکارو۔ جب اس نے اسی طرح کی ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک پرندے کا نام پکارا تو وہاں سے 4 پہاڑوں سے الگ الگ گوشت ہوا میں اڑ گیا اور اس سے ایک پرندہ بن کر اس کے سامنے حاضر ہوا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح لوگوں کو زندہ کرتا ہوں۔ چاہے کوئی سمندر میں کسی کو پھینک دیا جائے، چاہے کسی کو دفنایا جائے یا جلایا جائے، ہر انسان کو جو ہے عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ اس ذرے کو جو اس نے انسان کو جلائے گا، اس کے جسم کے راک کو جمع کرے گا اور اس کو جو ہے اسی طرح قبر کا عذاب ہوگا۔ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبرستان کے سامنے سے گزرتے تو کسی نے پوچھا امیر المومنین، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبرستان کے سامنے سے گزرتے تو اتنا روتے فرماتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین، جب جنت کا ذکر ہو رہا ہو یا جہنم کا تو آپ اتنے نہیں روتے جتنا قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہوئے روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو انسان قبر میں کامیاب ہوا، اللہ کے عذاب سے بچ گیا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اور جس انسان کی قبر میں پکڑ ہوئی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا، ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان رکھنا اور قبر پر ایمان رکھنا کہ موت کے بعد جو ہے عالم برزخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، قبر کی زندگی کا، اور ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ تو یہ متقی انسان کی قرآن میں 6 صفات بیان فرمائے ہیں۔